سخت راتوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، سخت راتوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ مسیح میں آپ سبوں کی سلامتی ہو، بلیسنگز ان دا نیم آف جیزس، اور آپ سبوں کو وش اے ویری ویری ہیپی مدرس ڈے۔ آئیے ہم کلام میں اس کے بارے میں کچھ سیکھیں گے کہ کلام مقدس ماں کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے اور کیسے چلنا ہے، ہمیں ان کی خدمت کیسے کرنی ہے۔ آئیے ہم کچھ آیتیں دیکھتے ہیں، بائبل میں کچھ ورسز دیکھتے ہیں، ان کی ریڈنگ کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے گا متی 15 باب اور اس کی 4 آیت۔ میتھیو چیپٹر 15 and 4 verse. For God commanded, saying, Honor the father and mother, and he said, Curse father or mother, let him die the death. اردو میں دیکھیں گے، کیونکہ خداوند نے فرمایا تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، اور جو باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ تو میرے عزیزو دیکھیے کہ خداوند ماں باپ کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے کہ اگر آپ ماں باپ کا، اپنی ماں کا، جیسے کہ اب آج ہم ماؤں کا دن منا رہے ہیں، اگر آپ اپنی ماں کا حکم نہیں مانتے، ان کی پرواہ نہیں کرتے، ان کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے، کیونکہ یہ ماں اور باپ خدا کی طرف سے ہی ایک بلیسنگز ہے ان کے بچوں کے لیے، تاکہ وہ اپنے بچوں کو اچھی اور بری راہوں سے روک سکیں۔ کیونکہ ایک رائٹر بیان کرتا ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں رائٹر کیا کہتا ہے۔ God could not be everywhere and therefore he made mothers، کہ خدا ہر بچے کے پاس نہیں جا سکتا تھا، مطلب کہ ایک ٹائم پہ ایک بچے کے پاس جاتا، پھر دوسرے ٹائم پہ دوسرے بچے کے پاس، لیکن خدا نے کچھ ایسا پلان کیا کہ وہ ایک ماں ہر بچے کے پاس بھیجے، کہ وہ ماں اس اپنے بچے کے پاس ہر وقت موجود رہے، جو اس کو گائیڈ کرے، جو اس کو اچھی بری بات سے روکے، جو اس کو منع کرے، جو اس کو بتائے کہ اس کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ یہ بلیسنگ، یہ گفٹ خدا کی طرف سے ہے جو خدا ہمیں دیتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس کیا بیان کرتا ہے، یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام سے دور ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو خداوند جو ہمیں 10 حکم دیتا ہے، 10 کمانڈز، تو ان میں خداوند کیا بیان کرتا ہے، اس میں خداوند کا حکم ہے کہ تو اپنے ماں کی اور اپنے باپ کی عزت کر۔ تو اس آیت میں خدا کیا بیان کر رہا ہے کہ اگر تو انسانی احکام کی تعلیم دیتا ہے اور میرے احکام نہیں مانتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو صرف اوپر سے میری پرستش کر رہا ہے، میری دعا کر رہا ہے، جو میرے احکام ہے وہ نہیں مان رہا۔ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے، کیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو صرف زبان سے، یا صرف ہمارے جو اوپری ہمارا لباس ہے، جیسے ہم اوپر لباس پہنتے ہیں، کیا ہم ویسے ہی خدا کی بھی عزت اور تعظیم کرتے ہیں، یا ہم دل سے اس کو مانتے ہیں؟ اگر ہم دل سے اس کو عزت دیتے ہیں تو اس کے احکام کی، اس کی باتوں کی، جس میں سے ایک حکم یہ ہے کہ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر، تو اس حکم کو بھی ہمیں ویسے ہی ماننا ہے کہ جیسے ہم باقی چیزیں خدا کی بتائی ہوئی باقی چیزوں پہ عمل کرتے ہیں، ویسے ہی ہمیں اس پہ بھی عمل کرنا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے خروج اس کا 20 باب اور آیت دیکھیں گے 12۔ نکالیے گا میرے ساتھ۔ Honor the father and the mother، ایکسوڈس 20 باب 12 آیت۔ Honor the father and the mother, that the days may be long upon the land which the Lord the God given thee۔ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ بے شک میرے عزیزو، خداوند یہ ایک ایسا حکم ہے خدا کا دیا ہوا کہ خداوند فرماتا ہے کہ تو اگر تو اپنے ماں کی اور اپنے باپ کی عزت کرتا ہے، اپنی ماں کی باتوں پہ عمل کرتا ہے، کیونکہ بعض ٹائم ایسے ہوتا ہے ہمارے ماں باپ ہمیں کہتے ہیں کہ تو یہ کام نہیں کرنا یا آپ فلاں کام نہیں کرو، تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اب میں بچہ تھوڑی ہوں، مجھے سب کچھ پتہ ہے،
نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ماں باپ نے ہم سے پہلے زندگی گزاری ہوتی ہے. جن اسٹیپ سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں وہ اس سب میں سے گزر چکے ہوتے ہیں. انہیں ہم سے بہتر پتہ ہوتا ہے. وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں, ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسے کرو یا یہ کرو یا یہ نہیں کرو. تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ میں بچہ تھوڑی ہوں, مجھے خود پتہ ہے, میں سمجھدار ہوں, میں کر سکتا ہوں. لیکن نہیں میرے عزیزو, یہ ہماری غلطی ہے, یہ ہماری خطا ہے کہ اگر ہمارے ماں باپ کہہ رہے ہیں, اگر بالفرض ہم سوچتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں, تو آپ ایک کام کریں, جو آپ کے ماں باپ آپ کو بول رہے ہیں, آپ کی ماں آپ کو بول رہی ہے, آپ اس پہ بھی فوکس کریں, اس کو بھی دیکھیں کہ آپ کی ماں کیا کہہ رہی ہے. تو پھر آپ کو ریئلائز ہوگا, آپ دعا کریں, دعا میں وقت گزاریں, تو یقیناً آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی. اور آپ کی ماں یا آپ کا باپ, اسپیشلی مدرز, جو کہ آج ہم مدرز کا دن منا رہے ہیں, تو ہماری ماں کبھی بھی ہمیں غلط گائیڈ نہیں کرے گی کہ تو ایسے کرو, کیونکہ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو ہمیشہ یہی چاہتی ہے کہ اس کے بچے کامیاب ہوں, اس کے بچے بلندیوں کو چھوئیں. دیکھیں گے, قدر ماں کی اگر کوئی جان لے, اپنی جنت کو دنیا میں پہچان لے. جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا, یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا. ہاتھ پاؤں بھی تب تیرے اپنے نہ تھے, تیری آنکھوں میں دنیا کے سپنے نہ تھے. تجھ کو آتا صرف رونا ہی تھا, دودھ پی کے تیرا کام سونا ہی تھا. تجھ کو چلنا سکھایا تھا ماں نے تیری, تجھ کو دل میں بسایا تھا ماں نے تیری. ماں ایک ایسی عظیم ہستی ہے کہ ماں کا نیم و بدل ہو ہی نہیں سکتا. ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ جو ساری دنیا کی جگہ لے سکتی ہے, لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتی. A mother is she who can take the place of all others, but whose place no one else can take. One more thing, it's not always easy to look after your children. It's not always easy to be awake the whole night just so we could sleep in peace. ماں اس لیے یہ سب کچھ کرتی ہے کہ اس کے بچے خوش رہ سکیں, اس کے بچے سکون میں رہ سکیں. وہ خود دکھ برداشت کرتی ہے تاکہ اس کے بچے خوش رہ سکیں. وہ خود دھوپ میں چلتی ہے, کیوں کہ اس کے بچے چھاؤں میں رہ سکیں. وہ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے, وہ اپنے بچوں کے لیے ہر ایک چیز مہیا کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے. میرے عزیزوں, تو کیا ہم ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم مدرس کی, اپنی ماؤں کی دل سے عزت کرتے ہیں, تو میرے خیال سے ہمارا ہر روز مدرس ڈے ہونا چاہیے, نہ کہ صرف کہ آج کا دن, جو کہ اسپیشلی ایک نام دے دیا گیا ہے کہ مدرس ڈے. ہمیں روز اپنی ماں باپ کے ساتھ, اپنی ماؤں کے ساتھ ایسا ہی بیہیو رکھنا ہے کہ جیسے ہم مدرس ڈے پہ اسپیشلی کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, فلاورز لاتے ہیں, کیکس لاتے ہیں, ان کے لیے کپڑے لاتے ہیں, اور بھی گفٹس وغیرہ ان کو دیتے ہیں. چلیں یہ تو سب ٹھیک ہے, لیکن عزت اور ان کا احترام, جو ان کو ہم سب کچھ کرتے ہیں تاکہ ان کو اسپیشل فیل ہو, وہ ہمیں ہر روز کرنا ہے, تاکہ ہماری ماں جانے کہ وہ اسپیشل ہیں اور خدا نے ان کو اسپیشل بنایا ہے. ذرا سی چوٹ لگے تو آنسو بہا دیتی ہے, سکون بھری گود میں ہم کو سلا دیتی ہے. ہم کرتے ہیں خطا تو چٹکی میں بھلا دیتی ہے, ہوتے ہیں خفا ہم تو دنیا کو بھلا دیتی ہے. مت گستاخی کرنا اس ماں سے جو اپنے بچوں کی چاہ میں اپنا آپ بھلا دیتی ہے. بے شک جب ایک عورت کی شادی ہوتی ہے اور اس کے بچے ہوتے ہیں, تو یہ یقیناً یہ ریالٹی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اپنی اس زندگی میں وہ خود میں ایسے مصروف ہو جاتی ہے کہ شاید وہ اپنے آپ پہ ٹائم بھی نہیں دے پاتی. اس کو بالکل ٹائم نہیں ملتا کہ وہ خود پہ ٹائم دے یا اپنی کیئر کرے. تو میرے عزیزو, آپ بچے ہوتے ہوئے ہم سب کا یہ حق بنتا ہے, ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کو, اپنی مدرس کو وہ کیئر, وہ آنر, وہ رسپیکٹ دے جو وہ ڈیزرو کرتی ہیں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے اور آپ کی ماؤں کو ہمیشہ آپ کے سروں پہ سلامت رکھے. ہیپی مدرس ٹو آل دا بیوٹیفل مدرز ان اراؤنڈ دی ورلڈ. یس, آمین. May God bless you.